बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी बहुत सारी नेक दुआएं और मोहब्बतें आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सितारों का इल्म क्या है और इल्म नजूम की हकीकत क्या है। इल्म नजूम, सितारों का इल्म, और बहुत सारे लोग जानना जो चाहते हैं कि सितारे जो है वो हमारी ज़िंदगी के मामलात के साथ कैसे मुंसलिक होते हैं और इनके हमारी ज़िंदगी पे ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। व्यूअर्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 10 कमेंडमेंट्स में से जो 9th कमेंडमेंट था उसमें ये मौजूद था और लिखा था कि ए इंसान, उस चीज़ की पैरवी मत करो जिसके बारे में तुम्हें डेफिनेट इल्म नहीं है। मतलब अगर तुम्हारा इल्म बिल्कुल तहकीक वाला और डेफिनेट नहीं है तो उस चीज़ की पैरवी नहीं करो। बेशक कान, आँख और अक्ल जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, तुमसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने इनका इस्तेमाल करके हक़ बात तक पहुँचने की कोशिश की। तो ये व्यूअर्स एक ख़ास बात है जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कही है और इसी बात को मैं आगे जाके वीडियो के एंड पे लिंक करूँगी। जिस इल्म की बुनियाद डेफिनेट ना हो, तहकीक शुदा ना हो, उसको हमारी अकल तस्लीम नहीं करती। हिंदुआना माशरे में बहुत सारी मिथ्स हैं। मसलन काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे नहूसत समझा जाता है। घर की छत पर कौवा बोले तो नया मेहमान आने की आमद समझी जाती है। जूती पर जूती चढ़ जाए तो इसको समझा जाता है कि सफ़र होगा। इसके अलावा गर्म दूध का गिरना जो है नहूसत समझा जाता है। शीशा टूटना भी नुकसान और नहूसत की अलामत है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हिंदू माशरे में बहुत आम हैं और वहाँ पे ये तोहमात जो हैं वो चलती हैं और लोग इन तोहमात का शिकार रहते हैं। इस्लाम जो बात करता है व्यूअर्स, वो डेफिनेट इल्म की बात करता है। इस्लाम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो है कि वही का इल्म जो कि कुरान और सुन्नत में मौजूद है, और दूसरा है साइंस का इल्म जो कि तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में इंसान को इल्म मिलता है। और यही दोनों इल्म हैं जो कि साइंस के मुताबिक भी और हमारे अपने रिलीजन इस्लाम के मुताबिक भी डेफिनेट इल्म होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी एक इल्म की कोई तस्दीक ना करे, मतलब ये जो दो इल्म मैंने आपको बताए हैं ये किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो इल्म डेफिनेट नहीं है। साइंसदानों से पूछें तो वो सितारों के इल्म को जो है तोहम परस्ती कहते हैं, लेकिन अलूम फ़ल्कियात जो कि एक फ़िज़िकल नॉलेज है उसको वो तस्लीम करते हैं, जिसे हम एस्ट्रो साइंस भी कहते हैं। वो बाकायदा एक नॉलेज है और साइंस से रिलेटेड है, इसलिए उसे इल्म माना जाता है। इल्म गैब और मुस्तकबिल की ख़बरें देना, सितारों की रोशनी में बताना, ये इंसानों के इल्म में नहीं आ सकता, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इल्म गैब तो अल्लाह ताला सिर्फ़ वलीउल्लाह जो वली होते हैं और जो कलंदर होते हैं, जो अल्लाह ताला के ख़ासुल ख़ास बंदे होते हैं, उनको इल्मुल गैब का बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया जाता है जिससे वो कुछ बातें और कुछ आने वाले मामलात बता सकते हैं। लेकिन मुस्तकबिल की ख़बरें सितारों से जानना, सितारों के मुताबिक देना, इस इल्म की कोई ख़ास हमें जो है इस्लाम के मुताबिक नहीं रीज़न्स मिलती कि ये इल्म जो है आज भी जो चला जाता है या बताया जाता है ये सही इल्म है। नजूमियों का इल्म व्यूअर्स, काहनों का इल्म, सितारों की बातें करने वाले लोगों का इल्म, इसकी साइंस तस्दीक कतई नहीं करती और कुरान और सुन्नत में भी नहीं है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक मसला है। अगर आप सितारों के मुतालिक अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने लग जाएं तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। कुरान और हकीम में सितारों का मकसद 3 तरीक़ों से बयान किया गया है जो कि मैं आज आपसे शेयर करूंगी। सूरह मुल्क की एक आयत है जिसका तर्जुमा है, हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन कर दिया, यानी सितारों का इस्तेमाल जो है वो ख़ूबसूरती के लिए किया गया है। दूसरा है कि हमने इसको ज़रिया बनाया है शयातीन को भगाने का। ये सूरह फजर में आया है कि शहाब साकिब वग़ैरह जो हैं वो जब फेंके जाते हैं और वो हमें लगता है कि सितारा टूट गया या ज़मीन की तरफ आ रहा है तो वो शयातीन को आसमानों में भगाने के लिए फेंके जाते हैं।
ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹ ریزن ہوگی ویئرز، یا اس کی کوئی سائنسی وجہ ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ستاروں کی 3 وجوہات ملتی ہیں اسلام کی روشنی میں۔ ایک یہ ہے کہ یہ آسمان دنیا کی تزئین و آرائش کے لیے بنائے گئے ہیں، ان سے جو ہے آسمان جگمگاتا ہے اور ایک اٹریکٹیو جو ہے نظر آتا ہے۔ دوسرا ہے کہ شیاطین کو بھگایا جاتا ہے، ستارے ان پر پھینکے جاتے ہیں جس کی وجہ سے شیاطین جو ہیں وہ آسمان دنیا سے بھاگتے ہیں۔ اور تیسرا جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 97 ہے کہ ستاروں کے ذریعے ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ، خشکیوں کا اور پانیوں کا، یعنی کہ خشکیوں میں اگر تمہیں اندھیروں میں راستہ چاہیے تو ستاروں کی مدد سے پاؤ، اور پانیوں میں۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ سورہ انعام کی آیت سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے راستہ ڈھونڈنے کے لیے بھی۔ جیسے نارتھ سٹار جو ہوتا ہے وہ راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے، جسے ہم قطب ستارہ بھی کہتے ہیں، اس طرح جنوبی ستارہ بھی ہے۔ یہ وہ ہیں جو کہ ہمیں پولز کے متعلق بتاتے ہیں، راستوں کی ڈائریکشنز دیتے ہیں، اس سے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ نجومیوں کا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنا، ستاروں کے ساتھ انہیں جوڑنا، یہ سب باتیں جو ہیں ویئرز یہ وقت کا ضیاع ہیں۔ اس میں سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، اس میں سے ہمارے مستقبل کے کوئی راز نہیں کھل سکتے۔ کوئی بھی شخص علم غیب حاصل نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ روحانیت کے یا طریقت کے راستے میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے عطا ہوتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نجوم کا کوئی علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، چنانچہ جو اس میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ علم نجوم کا کوئی بھی حصہ اگر کوئی شخص سیکھتا ہے تو وہ گویا جادو، اس نے جادو سیکھا، اور پھر بھی اگر اس میں کوئی اپنا علم بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے۔ یعنی کہ اس کی کس قدر ممانعت خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کو تصدیق دی ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ علم نجوم جو ہے وہ غیب کی خبروں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، نحس اور سات گھڑیاں بتانے کے لیے، امور کے مفید ہونے یا غیر مفید ہونے کے لیے، مستقبل کے امکانات اور فیصلے۔ یہ نجومی اور کاہن جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کی گائیڈنس دیتے ہیں، اور یہ پرانے زمانے میں بھی لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ ستاروں اور سیاروں کی گردش سے ریلیٹڈ ہیں، اور جب سیاروں کی گردش صحیح ہو جائے گی تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ان باتوں میں ویئرز ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ہمیں جو ہے وہ قادر، اللہ تعالیٰ مکمل قادر ہے، اور اسی کی وجہ سے اسی کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں اور ستاروں کی چال بتانے والوں کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی شے نہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات یہ کاہن یا یہ ستاروں کی چال بتانے والے ایسی بات بتا جاتے ہیں جو بعد میں سچ ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ باتیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں انہیں کوئی جن فرشتوں سے سن کر اڑا دیتا ہے، پھر اپنے دوست کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے، اور پھر اس سچی بات میں کاہن 100 جھوٹ ملا کر آگے بتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب آپ نے کتنی خوبصورت اس کی بتا دی ہے کہ کاہنوں کی باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی بھی ایسی پیشن گوئی ان کی صحیح نکل آئے ستاروں کی چال کے مطابق جو یہ بتاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ ایسی خبر ہوتی ہے جو کہ جنہوں نے فرشتوں سے کہیں سے سن لی ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کے کانوں میں مرغ کی آواز کی طرح بول جاتے ہیں۔ فرشتوں کی بات جو ہے ویئرز وہ آسمانوں میں ہوتی ہے، اور وہ آسمان دنیا تک جب کوئی بات پہنچتی ہے تو وہاں پہ جنات اور شیاطین کی رسائی ہوتی ہے۔ یہ جنات اور شیاطین وہ باتیں جو فرشتے آپس میں آسمان دنیا پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، یا ان میں سے کوئی بات سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ شیاطین وہ بات سن کے زمین کی طرف بھاگتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے جن سے یہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ جب شیاطین بھاگتے ہیں تو ستاروں کو گرایا جاتا ہے، اور وہی بات جو میں نے پیچھے بیان کی ہے کہ ستاروں کو ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، اور ان کو بھگانے کے لیے وہاں سے اس جگہ سے ستاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
جنات یہ ساری بات ٹرانسفر کر دیتے ہیں ان نجومیوں اور کاہنوں کے کانوں میں، اور ان کے کانوں تک بات پہنچائی جاتی ہے، اور ان کو ایک نئی بات مل جاتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ ہونے لگا ہے یا آنے والے دور میں یہ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے وہ علم سیکھتے تھے، اور جب وہ نیچے آئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو علم سکھایا تھا تو وہ فتنے کا باعث بن گئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان تمام نجومیوں کی اور کاہنوں کی کچھ باتیں ویور صحیح نکلتی ہیں اور باقی تمام باتیں غلط ہوتی ہیں۔ جو بات صحیح نکلتی ہے اس کا یہ چرچا شروع کر دیتے ہیں اور سب لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور اس سال میں کی تھی اور یہ بالکل ٹھیک نکل آئی، اور جو بات غلط ہوتی ہیں وہ یہ دنیا سے چھپا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شاید صحیح ہو شاید صحیح نہ ہو۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسے تمام لوگوں سے بچیں جو آپ کو ستاروں کا علم دے کر کسی بھی دھوکے اور فریب میں ڈالیں، کیونکہ ستاروں کی گردش اور سیاروں کا علم جو ہے یہ ایک اسلام کے لحاظ سے ڈیفینیٹ علم میں نہیں آتا۔ ڈیفینیٹ علم وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان کر دیا ہے اور جو ہمیں ائمہ کرام نے علم پہنچایا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور آپ کی فیڈ بیک کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔